ابھی آن عباس بپی صاحب تھے، وہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی صاحب اور حکومت کے بیچ فال آؤٹ ہے اور وہ نظر آ رہا ہے حالیہ چند دنوں کے اندر۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ انٹیریئر منسٹری جواب دہ ہے کہ شفا سے پیمز کیوں منتقل کیا گیا، اور انٹیریئر منسٹری کو تو وزیر داخلہ کو تو پی ٹی اے نے نامینیٹ نہیں کیا، وہ تو کہہ رہے نہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم پارلیمان میں دھرنا دیے بیٹھے تھے تو نقوی صاحب ہماری قیادت سے رابطے میں بھی تھے۔ آج بھی نقوی صاحب گئے پارلیمان میں، وہاں پہ مشال یوسف جی بات کر رہی تھیں اور وہ اپوزیشن لیڈر سے جا کے ملے بھی۔ تو یہ میں کوئی 2-3 مختلف پرسپیکٹیو غلط سمجھ رہا ہوں یا کچھ ایسا ہے؟ حالانکہ انہوں نے نامینیٹ تو کیا ہوا آپ کے وزیر اطلاعات کو، وزیر قانون کو، خود پرائم منسٹر کی نااہلی مانگی ہوئی ہے اختیار ولی خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جامی صاحب، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنا ان کا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا جی کہ ایک طرف حکومت کو فارم 47 کا بھی کہتے ہیں اور فارم 47 کے وزیر داخلہ کو وہ پھر اتنا رسپیکٹ بھی دیتے ہیں کہ ان کو وہ نامینیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہی بڑا اچھا اس کا کسی کا شعر ہے، میں تھوڑا سا چینج کر کے امینڈمنٹ کے ساتھ آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ ڈرتے ہیں یہ انقلابی لوگ ایک ڈنڈے سوٹے والے محسن سے۔ واہ تو واہ واہ واہ، سمجھ تو آتی ہے کہ کیا در پردہ کہانی کیا ہے، لیکن ایک بات میں پھر بتاتا ہوں کہ چلیں اختیار صاحب، آج آپ نے یہ تو تصدیق محسن کر دی نقوی کہ صاحب نقوی صاحب اصل میں ڈنڈے سوٹے والے ہیں، یہ تو آپ بھی مان گئے۔ وزیر داخلہ نہیں ہے، جی بالکل ٹھیک، وزیر داخلہ ہے نا، تو وزیر داخلہ ڈنڈا سوٹے والا بندہ ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ مطلب میں شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ ہماری حکومت ایسا بندہ ہے جس کا یہ لحاظ بھی کرتے ہیں، جس سے ڈرتے بھی ہیں یا جس سے شرم وہ بھی رکھتے ہیں، کوئی حیا بھی رکھتے ہیں۔ ورنہ یہ تو وزیر اعظم کیا، عدالت کیا، جج کیا، سپریم کورٹ کیا، چیف جسٹس کیا، یہ تو کسی کی خاطر نہیں کرتے ہیں۔ خیر یہ باتیں چھوٹی باتیں ہیں، موضوع پر آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جتنے سوال آپ نے کیے ہیں، حکومت اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے، اور حکومت اپنے جوابات جو ہے وہ 16 تاریخ کو اگلے مہینے کی انشاءاللہ عدالت میں جمع کر دے گی۔ سوال ہوگا کہ آپ کو قیدی کے علاج کے لیے کہا گیا تھا، رپورٹ دے دیں گے، اسپتال لانے کے لیے کہا گیا تھا، رپورٹ جمع کرا دیں گے، فلاں ڈاکٹر کے لیے کہا تھا، وہ بھی رپورٹ جمع کرا دیں گے۔ پھر بھی اگر عدالت فیصلہ دے کہ کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف ان کو پھر بولے گی کہ نہیں جی، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی توہین ہوئی ہے۔ انہوں نے تو توہین کرانی ہے۔ اور بات وہی ہے، ابھی آپ کے ساتھ محترم بپی صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے ان سے صرف اتنا سوال کر لینا تھا اور آپ کی ساری گفتگو کنکلوڈ ہو جاتی کہ آج عدالت قید ہے یا آزاد ہے، کل کو فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے تو پھر کیا ہو۔ نہیں یہ سوال ہم ان سے پوچھ چکے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ چونکہ عدالت نے جو فیصلہ دی ہے وہ میرٹ پہ دی ہے اور ہم میرٹ کی بات کریں گے۔ بہرحال آپ کی بات اپنی جگہ، آپ کہہ رہے ہیں جی حکومت ولنگ ہے، ہم رپورٹ جمع کروائیں گے، ریزنز دیں گے، کاز اینڈ ریزنز بیفور دی کورٹ آف لا کہ کیوں شفا منتقل نہیں کیا گیا۔ میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں سر کہ آج دیکھیں نا، محترمہ نورین خان نیائی صاحبہ کی دوسرے ہفتے ملاقات ہو گئی، پچھلے ہفتے بھی، کیونکہ کورٹ آرڈر تھا، تو باقی کورٹ آرڈر کی ہر اسپرٹ پہ تو عمل کیا جا رہا ہے۔ ایون جیل کے اندر سے بھی اطلاع ہے کہ بشرا بیگم کی بھی ملاقات ان کے شوہر سے ہو گئی ہے، آج نورین صاحبہ کی دوسری ملاقات۔ مجھے یہ آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی، میں پچھلے ایک ہفتے سے یہ سوال پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ واٹ وینٹ رانگ؟ شفا ہاسپٹل کا لکھا تھا، انتظامات وہاں موجود تھے، اچانک ان کو پھر پیمز پھینک دیا۔ دیکھیں، حکومت کے کاندھوں پر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہاں پر کوئی پٹاخہ بھی ایک چل جاتا تو سب سے پہلے تو جامی صاحب آپ کا شو ہوتا اور ہمارے گریبان اور آپ کے ہاتھ ہوتے کہ یہ حکومت دیکھیں، یہ نااہلی دیکھیں۔ ساری دنیا بولتی کہ سیکیورٹی لیپس ہو گیا، تو ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی۔ بنیادی طور پر عدالت کا جو حکم تھا وہ قیدی کو اسپتال لانا تھا، ABC ڈاکٹر سے معائنہ کرانا تھا، وہ چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب بلڈنگ جو ہے صرف شفا ہو یا پیمز ہو، دس ڈزنٹ میک اے ڈفرنس۔
اور اتنی بات عدالت کو بھی پتا ہے کہ سچویشن بن جاتی ہے اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے اگر لوکیشن چینج ہو جاتی ہے ڈاکٹروں کی تو دس ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو گزشتہ 2 سالوں سے یا سال سے ایک بیانیہ گڑا تھا کہ ان کی یاداشت چلی گئی ہے، ان کا بی پی جو ہے پتہ نہیں کو بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، وہ کمزور اور لاغر ہو گئے ہیں اور وہ بول نہیں سکتے ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، ان کو زہر دیا گیا ہے، خدا نخواستہ وہ انتقال کر گئے ہیں. ایک بندے نے تو اتنا تک اعلان کر دیا تھا ڈاکٹر عظما خان کی اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی. آپ اٹھا لیں ذرا پریس کانفرنس. ہاں جی. ہی واز کوائٹ فٹ، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. تو مطلب یہ جو جھوٹ کا 1 سال آپ نے بیانیہ گڑا، اس پہ تو قوم کو معافی تو مانگے نا. پاکستان تحریک انصاف کے ہر نفس کو، ہر لیڈر کو معافی مانگنی چاہیے کہ اتنا جھوٹ بولتے رہے. اپنے لیڈر کی صحت پر یہ لوگ سیاست نہیں بلکہ یہ گندی سیاست کھیلتے رہے. یہی گندی سیاست ہوتی ہے نا کہ آپ پروپیگیٹ کریں سمپتیز گین کرنے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے کہ جی ہمارے لیڈر کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک، اس سے معافی تو مانگے، چلیے. یہ تو واضح کرے اپنی پوزیشن پہ. یہ عدلیہ جو ہے یہ تو آپ کے 16 حق میں فیصلہ ستمبر کو دیتی ہے تو آج تک ٹھیک ہے. 16 ستمبر کو جب عدالت لگے گی، وہ بینچ بیٹھے گا، آپ کی رپورٹس جائیں گی. آپ تو دیکھیں نا، ان کی توہین عدالت کی درخواست پہ اعتراض تھا، وہ ختم ہوا، درخواست نمبر الاٹ ہو گیا ہے. وہ چاہ رہے ہیں جلدی ہیئرنگ کریں. آپ نے بھی نظر ثانی ڈالی ہوئی ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو چیف جسٹس کی کورٹ میں چلے گی. اگین وی ہیو ٹو سی کہ وہاں سے کیا آرڈر آتا ہے اینڈ دین سچویشن کھلے گی. سر جی، دوسری بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کبھی آپ کے اتحادی، آپ کے امام تھے، ان کی قیادت میں پی ڈی ایم بنی، خان صاحب کو رخصت کیا، پی ڈی ایم تھی، وہی حضرت مولانا ہیں. بس پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بدل گئے ہیں، حضرت وہیں کے وہیں ہیں. تو وہ اب آپ کے خلاف پارلیمانی اتحاد ان کا بنا ہے پی ٹی آئی کے اور اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ مل کر. کس قدر تشویش پائی جاتی ہے آپ کو؟ کیونکہ مولانا اگر اس پچ پہ آتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے بڑا معنی خیز ہو جاتا ہے. جامی صاحب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کو یہ بات معلوم ہے کہ موجودہ حکومت جتنی بھی اچھی ہو بری ہو، عمران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے 1000 گنا بہتر ہے. اچھا. مولانا صاحب وہاں پر اگر بیٹھے ہیں، وہ صرف ان کو نماز پڑھانے گئے تھے، نماز سکھانے گئے تھے. نماز پڑھائی ہے کہ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کو یاد کیا کرو اور نماز کی پابندی کیا کرو. یہ ایک اچھی بات ہے اور میرے خیال میں یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. جہاں تک بات مولانا صاحب کے اتحاد کی ہے تو میں تفصیل آپ زیادہ نہ پوچھیں، میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ مولانا صاحب کا انہوں نے 2 شرائط اور 2 سوال لکھ کر دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور کہا ہے کہ اس کا جواب بھی جو ہے لکھے میں دینے ہیں آپ.